Assalamu alaikum, sir. Sumaira from Sama Television. Jalal Sahab, you just mentioned Colonel Junaid, Major Tayyab, and Major Siptan. If I'm not wrong, I think in last 3 months, if I keep counting, we lost brilliant 15 to 14 officers in a row. And I was in Balochistan when I just kept counting. 3 officers got martyred in the span of time of 15 days. So what exactly is your thinking about this? Where exactly is the loose grip? I just need to read your mind. آپ اس میں کیا کہتے ہیں کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے, پرابلم کہاں آ رہی ہے. پلس پاکستان has been catching global and central stage very lately after Marka-e-Haq and Bunyan al-Marsus. So about this wave of terrorism, are we able to convince the global community that what exactly we are going through, like as Pakistan as a state, and having Afghanistan in our neighborhood with more than 24 terrorist organization under the umbrella of one big organization, Al-Qaeda. It's not me who's saying that, it's the report of 35th Security Council of UN. So keeping all these things in order, and we are losing our brilliant officers in no time. So what is your thinking? What exactly is happening in KP and Balochistan, and what are we trying to do to control all this situation? جی شکریہ. دیکھیں, جہاں تک آپ نے ہمارے ان ہیروز کی بات کی, ان بہادر افسروں کی بات کی, یہ ہمارا فخر ہے. وی آر پراؤڈ آف دیم. اینڈ پاکستان کی جو آرمی ہے, اس کو یہ یونیک آنر بھی حاصل ہے کہ ہمارے جو آفیسرز ہیں, دے آلویز لیڈ فرام دی فرنٹ. جو آفیسرز ٹو سولجر جو ریشو ہے پوری دنیا میں, اگر کسی فوج کی سب سے زیادہ ہے تو یہ آپ کی اس فوج کی ہے. Because that is how we are trained, and that is how we are committed کہ اس ملک کے لیے ہم اپنی جان سب سے آگے رکھتے ہیں. کیونکہ ہمارا جو افسر ہے, ہمارا جو جوان ہے, اس کا رشتہ اس طرح ہوتا ہے, یہ 2 انگلیاں اس طرح جڑی ہوتی ہیں نا. ہم نے اپنی جنازے ہم نے ایک دوسرے کے اکٹھے اٹھانے ہوتے ہیں. ہم نے اکٹھے جان دینی ہے اور اکٹھے جان لینی ہے. تو یہ بہت بڑے بڑے ہیروز ہیں ہمارے. ٹل دا ٹائم this menace of terrorism, which is being sustained through this political criminal terror nexus. اس طرح کے بہادر جوان نہ صرف فوج کے, نہ صرف ایف سی کے, آپ کے پولیس کے بھی, آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے بھی یہ جانیں دیتے رہیں گے. Because you, the people of Pakistan, has no other choice. آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں یہ سلسلہ کب تک چلے گا نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سلسلہ جب اس وقت تک چلے گا جب تک پاکستان کے عوام جو سا ہے وہ ان کی سیاسی گمراہ کن پروپیگنڈے کو سامنے رکھ کے چاہ کر کے ان سے صحیح سوال نہیں کرتے. جب تک آپ ان 14 نکات کو عملاً پوری طرح ان پہ عمل نہیں کرتے, یہ سلسلہ اس وقت تک چلے گا جب تک ہم یہ نہیں جان لیتے کہ پاکستان کی سیکیورٹی کے ضامن ہم خود ہیں. یہ ہمیں بھیک میں نہیں کسی نے دینی, یہ ہمیں کسی اور ملک نے نہیں دینی, اس کو ہم کسی کو رہن نہیں رکھ دے سکتے. بیکاز دی سیکیورٹی کمز فرام انٹرنل اسٹرینتھ. یہ اس وقت تک چلے گا. یہ کیوں بڑھ رہی ہے وہ میں نے آپ کو اس کی وجہ بتا دی. یہ اس لیے بڑھ رہی ہے کہ جان بوجھ کے اس پہ کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہے. اور چونکہ افغانستان کے اندر ایک ایسی ڈسپنسیشن آ چکی ہے جو ایک آئیڈیل ہماجگاہ بن چکی ہے فار ملٹیپل ٹیررسٹ آرگنائزیشن. وہ جو 5 میں نے آپ کو نکات بتائے ہیں, دیز آر دی 5 پوائنٹس. جدید ویپنز بھی ان کے پاس اویلیبل ہے, بالکل اویلیبل ہے. ان کے پاس جو سا ہے پروٹیکشن اینڈ فیسیلیٹیشن بھی وہاں اویلیبل ہے. اینڈ دیر از این انٹرنل فیسیلیٹیشن وچ از ہیپننگ. بٹ دا پوائنٹ از کہ کیا آپ کی ریاست, کیا آپ کی قوم اس کے خلاف لڑ رہی ہے؟ وہی میں نے آپ کو بتا دیا, بالکل لڑ رہی ہے. ہر روز صرف خیبر پختونخوا میں ہم 3 دہشت گرد مار رہے ہیں. تاریخ میں نہیں مارے ہم نے اتنے.
جہاں آپ کو قربانیاں ہیں وہاں ان قربانیوں کے اگینسٹ کامرانیاں بھی نظر آ رہی ہیں. کل 30 دہشت گرد جو سے ہیں جنہوں نے ہمارے ان بہادر جوانوں پہ جو ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہوئی تھی, جو ہمارے شہید ہوئے تھے, کل رات کو ان 30 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا گیا ہے. اس وقت بھی آپریشن ہو رہی. تو ہمیں کلیئرٹی ہے, اس قوم کو کلیئرٹی ہے. دس کلیئرٹی نیڈس ٹو بی اسٹرینتھنڈ that this is our battle and we have actually no other choice. The other choice is to seat given against these proxies. اور جو آپ کو تیزی نظر آتی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ جو ان کا سب سے بڑا سہولت کار ہے, the state which is the biggest sponsor of terrorism in the world, I am talking about India, after having its face blackened in Marka-e-Haq, they are doubling down on their proxies. کیونکہ وہاں ان کو پتہ ہے کہ وہاں تو آ کے جو سا ہے ان کو جو جواب ملا اس سے تو سنبھل نہیں سک رہے ابھی تک. تو وہ اپنی پراکسیوں پہ مزید محنت کر رہے ہیں, مزید پیسہ لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. سر, حمید لنگراج, جی ٹی وی نیوز سے. میں 2 کمنٹس پہ آپ کی جو ہے وہ رائے لینا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ 2007 سے لے کر 2018 تک جو ایک بیانیہ میڈیا کے تھرو 7 بجے سے 11 بجے تک بھیجا گیا, اس بیانیے کو اب آپ ریاست یا حکومت ختم کرنے کے لیے جن ایشوز کی آپ بات کر رہے تھے, گورننس پوائنٹس آپ بتا رہے تھے, کیا ان ایشوز کو بھی آپ ریاست یہ ریکمینڈ کرے گی ان اداروں کے کہ مختلف ایشوز کے اوپر بات کی جائے, نہ صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ اور ویسٹ آف ٹائم کیا جائے؟ نمبر 1. نمبر 2, سوشل میڈیا کے اوپر بھی اسی طریقے کا ہی پروپیگنڈا چل رہا ہوتا ہے ریاست کے خلاف, ریاستی اداروں کے خلاف, اور ورسز گیم چل رہی ہوتی ہے. تو کیا ریاست کوئی ایسی پالیسی بنائے گی کہ اس طرح کی چیزوں کو مکمل انداز میں کنٹرول کیا جا سکے؟ 2007 سے 2018 کا کون سے بیانیے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں آپ؟ جو مختلف سیاسی جماعتوں کے حوالے سے بنایا گیا اور صرف ایک سیاسی پارٹی کو جو ہے فائدہ دیا گیا یا ایک سیاسی شخصیت کو فائدہ دیا گیا, اور وہ اب سب کے گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہے. میں اس کے حوالے سے بات کروں. جی جی میرے بھائی, پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی فوج, دیٹس وائی وی آر ایبسلیوٹلی کلیئر, جو میں نے پہلے ہی بات کی کہ ہم ایک ریاست کا ادارہ ہے. جس طرح ہماری کوئی ایتھنک اور ہماری کوئی ریلیجس کوئی پریفرنس نہیں ہے, ہماری کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل پریفرنس نہیں ہے کہ ہمارے لیے ایک پارٹی, ایک لیڈر اچھا ہے, ایک برا ہے, ایک اچھا ہے, ایک برا ہے. Where we stand today, we say it very clearly, for us all political parties and all political leaders ہمارے لیے قابل احترام ہے. لیکن اگر کوئی پارٹی یا کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کی سیاست اس ریاست سے بڑی ہے تو پھر ہمیں یہ قبول نہیں ہے. That is the only one line for us as far as politics is concerned. Democracy, پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق پارلیمنٹری ڈیموکریسی سسٹم از دیئر, اور ہمارے لیے یہ انتہائی قابل احترام اور رسپیکٹفل سسٹم ہے. اینڈ دیٹ از ویئر دی فیوچر آف پاکستان لائز. اسی ڈیموکریسی سے, اسی جمہوریت کے اندر سے, اسی سسٹم کے اندر سے اس ملک نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. ہم ایک ریاستی ادارے کے طور کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی سیاست کے لیے استعمال نہ کریں, ہم ریاست کے لیے جان دیتے ہیں, ہم اس عوام کے لیے جان دیتے ہیں, ہم کسی کی سیاست کی جنگ نہیں لڑ رہے. اینڈ دیٹ از آر فائنل اینڈ لاسٹ ورڈ آن ایز فار ایز پالیٹکس از کنسرن. نو, آپ نے جو بات کی دوسری سوشل میڈیا کی, کہ سوشل میڈیا کو آپ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہاؤ دس سوشل میڈیا از گوئنگ ٹو, اس پہ جو بیانیہ بنایا جاتا ہے اس کو کیسے مینیج کیا جائے گا؟ مختلف ویلاگز کیے جاتے ہیں, پراپر یہ کام کر رہے ہیں, تو ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کوئی ریاست کے پاس ایسی پالیسی ہے کہ ان کو ریگولیٹ کیا جا سکے اور لوگوں کے اندر سے منفی پروپیگنڈا جو ہے وہ ختم ہو, ان کے پاس وہ میٹیریل پہنچے ہی نہ.
I think it's already very absolutely clear. It's only the implementation of the Article 19 of the Constitution. हमने कोई री इन्वेंट नहीं करना व्हील. जिस तरह 14 नुकात है, हमने कोई 15वां नुक्ते की जरूरत नहीं है. आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लें कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है विद सर्टन कैविएट्स, कि ऐसी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं जो कि नेशनल इंटेग्रिटी को दे, जो सिक्योरिटी को, डिफेंस को, जो किसी के जज्बात को, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करे, किसी के मजहबी जज्बात को मजरूह करे, एंड वगैरह वगैरह. वी नीड टू इम्प्लीमेंट दैट इन लेटर एंड स्पिरिट, वेदर वी हैव टू इम्प्लीमेंट इट थ्रू NCCIA, पीका, पैमरा, वॉट एवर. लेकिन जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, उसकी तरफ जाते हैं, तो बहुत से साथी, आप ही के साथी जो उनसे दोस्त हैं, वो बहुत से जो उनसे उनको वहाँ पे आज़ादी सहाफ़त और फ्रीडम एक्सप्रेशन में ख़तरे में नज़र आना शुरू हो जाता है. लेकिन वो उस वक्त उन्हें ख़तरे में नहीं नज़र आता जब वो बाहर देखते हैं कि बाहर के मुल्कों में वहाँ पे एक रीपोस्ट करने पे, एक फेसबुक की रीपोस्ट करने पे 2 साल 3 साल के लिए लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहलाई जाती है. तो आई थिंक वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस मुनाफकाना hypocritic attitude towards it. Laws are there, constitution is absolutely clear, and we in the armed forces as an institution, we are governed by these laws and the constitution. इसके मुताबिक काम करें, इसके अंदर ही जो सा सारे मामला हल हो लें. वदीन हज़रात, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये आखिरी सवाल लेते हैं. थैंक यू वेरी मच. 2 घंटे हमें हो चुके हैं. जी प्लीज़, उस साइड पे अभी काफ़ी लोग होंगे हाथ में. जी आप पूछ लीजिए. थर्ड सर, ये सब वो पीछे जी उधर दे खातून. दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन प्लीज. Thank you very much. On.